بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فرجہ شریف نادی علی المدر العجائب تجدعون لک فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین ہم سب کمزور بندے تیری بارگاہ میں آل محمد کے وسیلے سے عرض گزار ہیں. ہماری سب سے پہلی اور سب سے بڑی دعا یہ ہے پروردگار ہم سب کی دل کی آنکھیں کھول دے تاکہ ہم زمین پہ رہتے ہوئے اپنا مقصد تخلیق پہچان تاکہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول جائیں اور ہم ان کو اپنے سامنے دیکھیں جو ہمارے اپنے ہیں غیر نہیں. پروردگار ایسی دل کی آنکھیں کھول دے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سانس سانس شکر میں ہو کہیں بھی شکوے کی بو نہ آئے کسی کی کوٹھیاں کسی کی کاریں گاڑیاں کوئی چیز دیکھ کر ذرا برابر بھی ہمارے اندر مزاجوں میں فرق نہ آئے کیونکہ پروردگار تیرے تمام احسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ تو نے ہم جیسوں کو علی جیسا امام عطا. پروردگار ہماری دل کی آنکھیں کھول دے. پہلی اور سب سے بڑی دعا اس لیے کہ جب دل کی آنکھیں کھول جائیں زہری آنکھوں سے بھی وہ نہ دیکھیں جو تیری مقدس ہستیوں کو نہ پسند. پروردگار ہمارے دل کی آنکھیں ایسے کھول جائیں اس مقدس و مطہر گھر کے صدقے اس گھر کے وسیلے سے کہ ہم لالچ سے بے نیاز ہو جائیں مودت کو سمجھ جائیں کربلا کا رنگ ہم پہ چڑھ جائے ہم سب سے خوشبو سلمان آئے خوشبو میں سمجھ تمار آئے ہم سب کے مزاج حر جیسے بن جائے تاکہ پروردگار یہ سب جب ہم پہ کرم ہو جائیں اور تیرے ولی کا ظہور ہو تیرا ولی روئے زمین پہ رہنے والی تمام مخلوق سے مخاطب ہو کر فخر سے کہے آدم نوح ابراہیم عیسیٰ موسیٰ آپ سب کی ریت اچھی تھی میرا نانا محمد آپ کے عاشق بھی کمال تھے بابا علی آپ کے عاشق بھی کمال تھے بابا حسین آپ کے عاشق اور زیادہ کمال تھے میری پوری جد آپ سب کے عاشق کمال 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 تھے مگر میرے عاشق اور ہیں. وہاں ہمارا بادشاہ ہمارے دل کی آنکھیں کھلنے کے بعد ہمارے مزاجوں میں تبدیلی کے بعد روئے زمین میں اعلان کر کے کہے کمال لوگوں کا کمال یہ ہے انہوں نے زمانے کی حجت کو مانا تھا حجت کو دیکھ کر. یہ میرے وہ عاشق ہیں جنہوں نے مجھے غیبت میں مانا دیکھ کے مانا اور ہے غیبت میں مانا. بسم اللہ. پروردگار عالم خالق کائنات ان مقدس و مطہر ہستیوں کے صدقے ہم سب کو اتحاد و اتفاق سے روئے زمین پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب مل کے صاحب کے استقبال کے قابل بن جائیں آپس کی چھوٹی چھوٹی قدورتیں چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے ظہور امام پہ ہم سب نے اکٹھا ہونا ہے نا اگر ادھر اکٹھا ہونا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہوتا. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم پہ یہ کرم خاص ہو جائے. پروردگار ہماری دل کی آنکھیں ایسے کھول دے جن آنکھوں سے ظاہری آنکھوں سے ہم علم عباس دیکھیں ان آنکھوں سے ہم حرام نہ دیکھیں
ایسی دل کی آنکھیں ہماری کھول دے، جن ہاتھوں سے علم عباس کو پکڑیں ان ہاتھوں سے حرام نہ پکڑیں۔ پروردگار جس شکم میں ہم لنگر حسین ڈالیں اس شکم میں لقمہ حرام نہ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 نعرہ ولایت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون موسیٰ کاظم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، سر الاسرار العلیات، نور الانوار الجلیات، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مالک قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظاہری آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، امید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد۔ جتنا بادشاہ کے لقب سن کے مسکرا رہے ہو نا سب، اللہ کرے وہ مسکرانا ایسا جاری ہو جائے کہ جو ختم ہی نہ ہو۔ اور انشاءاللہ ایسا ہوگا، بہت جلد ہونے والا ہے۔ جی بڑے آپ اعلیٰ بندے ہیں، ابھی میں نے منہ سے نہیں کہا، دل سے کہہ رہا تھا یہ آگے آ جائے، آپ آگے آگے۔ جی بسم اللہ۔ بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معیز المومنین، مذل الکافرین، مذل الحاسدین، امین مرتجز، امین ذوالفقار۔ صاحب کے القاب پہ آپ اتنا ماشاءاللہ، کیا بات ہے، آپ کی طبیعتیں اس وقت مائل ہیں صاحب سننے کے لیے، تو میں عرض کر رہا ہوں شبیہ مصطفیٰ۔ اخ سے مرتضی لے کر شبیہ مہربانی سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، خدا کا وارث، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلاتے ہیں سلام۔
माशाल्लाह सलोनी का वारिस, मेराज का वारिस। शाह जी बात आ गई मेराज पे, बिस्मिल्लाह। तो 2-3 जुमले अर्ज करता जाओ। अर्ज कर रहा हूँ है अर्श बरी पे जलवा फिगन महबूब खुदा सुबहान अल्लाह। है अर्श बरी पे जलवा फिगन महबूब खुदा सुबहान अल्लाह। एक बार हुआ दीदार जिसे 100 बार कहा सुबहान मैं आज की इसलिए अर्ज कर रहा हूँ एक बार हुआ दीदार जिसे 100 बार कहा सुबहान अल्लाह। हैरान हुए बरको नजर एक आन है और बरसों का सफर। पूरा मेराज में पड़ गया। हैरान हुए बरको नजर एक आन है और बरसों का सफर। राकिब ने कहा अल्लाह गनी, मुरक्कब ने कहा सुबहान अल्लाह। अव्वल से आखिर तक दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। लो जी आपका मिजाज बन गया। शायरी पे 4 मिसरे और अब कर रहा हूँ। तालिब का पता मतलूब को है। को है तालिब का पता मतलूब को है। मतलूब है तालिब से वाकिफ। पर्दे में बुलाकर मिल भी लिए पर्दा भी रहा सुबहान अल्लाह। गुजारिश है कि दिल दी धड़कन ਵੱਧ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਾਇਮ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੰਤਖਬ ਡਿਊਟੀਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। देखो अगर किताबें खंगाल अली रजा बिस्मिल्लाह बाबा जी। जितना हो सकता है खंगाल, जहां तक रसाई है खंगाल। अगर सलमान ने आए अगर आशिकों ने अपना बातिन जाहिर पे जाहिर किया मैं कहता हूँ सैयद अगर देखो कितने आशिक थे, अली की मोहब्बत का इतना असर तो रहना चाहिए। ये तो मालिकों का एहसान था। सलमान ने अपने आप को जाहिर नहीं किया, उस जाहिर ने सलमान को थोड़ा सा जाहिर नानपुर सईदा पक्का हो गया। थोड़ा सा जाहिर किया, जितना थोड़ा सा जाहिर किया वो बता रहे। सलमान ने जी कहा आका मुझे जाहिर कर। जी नहीं कभी क्या कहने। जहां मुकद्दस हस्तियों से सवाल आ जाए मवद्दत कायम नहीं रहती। आपके पहुंच जाने को राना चंदन बास हाथ मुंह पे नहीं रखना। राना जी मेरे साथ हम सफर हो भाई। मैं बहुत बड़ा जुमला कह गया। क्या असूल दे गए जहाँ मुकद्दस और मुअत्तर हस्तियों से सवाल आ जाए। अल्लाह भाई अभी पढ़ रहे थे कुल इन्हें कहे। जहाँ जहाँ कुरान में कुल है वो मोहम्मद के लिए नहीं, मोहम्मद को है इन्हें कहे। मेहरबानी भाई बहुत शुक्रिया। इशारों में मैं कहता हूँ इसलिए तो है कुल हो वल्लाह हो अहद। मोहम्मद तेरे लिए नहीं इन्हें कहे। ओए होए 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 ना खुलो
بات کل کی تھی مہربانی بھائی شکریہ بات کل کی تھی انہوں نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا اور تشریف فرمائی آپ نے غور فرمایا انہوں نے کیا کہا میرا حبیب ان سے کہے کچھ نہیں مگر مودت اقربا سے کرے ٹھیک ہے مودت اقربا سے کرے کیا کہنے چمن عباس نے صف بچھائی چمن عباس نے لنگر کی دیگ پکوائی چمن عباس نے اہتمام کیا چمن عباس اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد حسین کو کہتا ہے مولا میں نے صف بچھائی مولا میں نے مجلس کرائی مولا میں نے دیگ پکائی مجھے کیا دے گا بہت بڑی بات کر گئے مجھے کیا دے گا مجھے کیا ملے گا میری پریشانی حل کرے گا میری ٹینشن دور کرے گا ویسے ایک ہلکی سی آواز آئے گی کسی کے سماعت کا معیار بلند ہو سرکار یہ فرماتے ہوئے نظر آئیں گے چمن عباس تو نے صف بچھائی تجھے اور کیا چاہیے ہم تو خود آ گئے سلامت مہربانی یار بہت شکریہ فیصلہ آپ کی کیا بات ہے بہت شکریہ غور فرمانا یار قیمتی عرفان کا موتی بادشاہ کے صدقے آپ کو ملا ہے سلامت رہے مولا میں نے یہ صف بچھائی میں نے اہتمام کیا مجھے کیا ملے گا جچتا ہے کرنے پہ کرنا جہاں تجارت ہو کیا بات آپ کی کیا بات چمن عباس نے یہاں ایک بہت بڑی دکان کھولی آیا بندہ ان سے چیز لینے انہوں نے کہا جی دیکھیں میں نے دکان کھولی ہے یہ جگہ بنائی ہے میں نے سودا صرف ڈالا ہے یہ تم میرے سے لے کے جا رہے ہو مجھے اس کا صلہ چاہیے یعنی پروفٹ چاہیے نتیجہ چاہیے میں نے اتنا اہتمام کیا نتیجہ تو چاہیے میں نے 100 روپے انویسٹ کیا کم از کم 102-3 روپے تو چاہیے نا 2-3-4 روپے تو اور چاہیے اچھا لگتا ہے قانون بھی ہے تجارت بھی تجارت ہونی چاہیے ایسا تو نہیں ہو سکتا چمن عباس دکان لگایا اور کہا فری لے لو ایسا تو نہیں ہو سکتا تجارت ہے نا ٹریڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے مگر مودت کا مطلب ہے دے اور دے مہربانی سے بہت شکریہ سلام ہے آپ کے دے اور دے دے اور دے لینا کیا کہنے چاہیے کیا ہے کوئی کائنات کی قیمتی سے قیمتی چیز جو علی کے برابر آ جائے سبحان اللہ بلند کہتے ہو نا کوئی ہے علی کے برابر ہاں اگر علی کے برابر ہے تو سودا کر لو کیا بات ہے 50,000 60,000 80,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ قانون عدل ہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے کار ہلائی دیے تو میں ایک جملہ بسم اللہ ماشاءاللہ میرا آپ کا ہم سب کا عقیدہ ہے یقین ہے کہ صاحب و زمان نے آنا ہے انشاءاللہ میری دعا ہے میری دعا بھی ہے میں دوا بھی دیتا پھر رہا ہوں دعا بھی میری ہے کوئی پیچھے نہ رہ جائے
کوئی پیچھے نہ رہ جائے، سب بادشاہ کے ساتھ سفر میں۔ علی رضا میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، لندن لائیو پروگرام چل رہا ہے صاحب زمان پہ، بندے نے کہا سوال کر کے کہ امام زمان علیہ السلام کے تو صرف 313 اور کمانڈر ہیں اور تو کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا واجب الاحترام دعائیں پڑھو تو دعاؤں کا ایک جملہ، اللہم اجعلنی من اوانہ و انصارہ، اللہ مجھے اوانین و انصارین میں شامل فرما۔ بسم اللہ، صحابہ میں شامل فرما، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، شامل فرما۔ اس کا مطلب گنجائش ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی رضا پھر آپ نے کہا چھیڑا ہے تو لو جملہ، مجھے کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب زمان 313 سے زیادہ کو کر لے۔ میں نے کہا اسی کو کہتے ہیں وقت کا محمد، اللہ کے قانون کو جیسے چاہے بدلتے ہیں۔ چاہے بسم اللہ چاہے قانون بدل دے، اپنی جد کا فرمان بھی بدل دے۔ ویسے وہ سرکار کوئی فرمان بدل دے تو اور میں کو پوچھنے والے ہیں، ہم حق رکھتے ہیں۔ میں نے وہیں بیٹھ کے پوری دنیا میں اعلان کر کے کہا، میں نے کہا اس وقت 7 ارب آبادی ہے، اگر 7 ارب ہی اپنے آپ کو ایسا کر لے تو انشاءاللہ ہر بندہ ناصر امام ہوگا۔ مجھے کال آئی، لائیو کال چل رہی تھی، کینیڈا سے آئی، امریکہ سے آئی، لائیو کال چل جی امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، قم میں ایک نہر ہے جس کے بارے میں کتب میں لکھا ہے جب صاحب آئیں گے ان انکار والوں کو ذبح کر کے ان کے خون سے یہ نہر بھری جائے گی۔ مجھے کہنے لگے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں کون ہو سکتا ہوں فرمان امام پہ کو بات کرنے والا؟ لیکن میں نے جملہ کہا، میں نے اس کے لیے نہیں کہا، میں نے وہاں جملہ کہا سید، جملہ تھا جو آپ تک بھی پہنچنا چاہیے۔ وہاں بادشاہ سے توفیق مانگی، بادشاہ نے ذہن میں ڈالا، وہ میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، لکھا ہے 16,000 20,000 اتنے ہزار روایات میں لوگ امام کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، کوشش کرو مجالس کا اپنے اوپر رنگ چڑھاؤ، کوشش کرو اثر لو، صرف خانہ پوری نہیں مجلس سنی نعرے مارے چلے گئے نہیں، اثر لو۔ میں مارو، میں تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، میں نہ مری تم بھی مہدی کے سامنے آ سکتے ہو۔ اگر میں نہ مری تم بھی صاحب کے سامنے آ سکتے ہو، اپنی اپنی مرضیاں ڈال لو گے، نہیں مولا یہ نہ کر، یوں کر، یوں نہ کر، یہ کر۔ کوشش کرو، یہ مجالس صرف خانہ پوری کے لیے نہیں ہو رہی، خدا کی قسم تمہارا سویا ہوا ہر جگانے کے لیے چل رہی ہے۔ یہ اور بات ہے، ممبر پہ آنے والے واروں کے پیچھے پڑ گئے، ان کو سمجھ نہیں آئی، خدا کی قسم ولایت سمجھ نہیں آئی۔ شاہ جی مجھے کوئی شوق نہیں میں ہر ممبر پہ جا کے پڑھوں، ہاں جہاں میرا بادشاہ سبب بنا کے بھیجے گا میں جاؤں گا، خریدار ہوں گے تو بار بار جاؤں گا، ورنہ ایک دفعہ کا پیغام کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے بس۔ شاہ جی خدا کی قسم ابھی سرکار کا ظہور، مجھے آپ کہیں جی ڈیٹ لکھیں، ایک مجلس پڑھنی ہے، اگر صبح مہدی آ گیا تیرے میرے وعدے وہ پورا کرتا پھرے گا۔ علی رضا افسوس ہوتا ہے اگلے محرم کی بکنگ ہو گئی ہے، اس سے اگلے کی ہو گئی ہے۔ انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا، چھٹے امام نے فرمایا ہمارا ہے ہی وہ جو مہدی کے ظہور کو اگلا لمحہ سمجھتا ہے۔ سلام بلند تر برائے جلد آبادی خانوادہ آل محمد بلند تر صلوات۔ بات چلتی چلتی کہیں دور نہ نکل جائے۔
میں عرض کر رہا تھا ہم سب کا عقیدہ ہے بادشاہ نے آنا ہے. میں عرض کر رہا تھا کوشش کرو بادشاہ کے آنے سے پہلے اس مہک کو مارو. یہی عرض کر رہا تھا. پھر میں نے کہا سوال ہوا کہ اتنے بندوں کو امام ماریں گے, کتب میں لکھا ہے فرمان معصوم. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یا مجھ جیسے کی کیا جرت ہے جو کلام امام پہ اپنی آراء پیش کرے؟ وہ ایک اٹل حقیقت کا نام ہے جیسے ہے. لیکن میں نے زندگی میں پہلی دفعہ بادشاہ کے قدموں پہ تصور میں ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا تھا, آپ کو بھی کہنے لگا. میں نے کہا اگر ریت مزاج بدل لے مہدی ارادہ بدل لے گا. گزشتہ 28-29 سال اوپر ہوگی, اس میں 20-22 سال سے مجالس سن رہے ہیں. جو فکر آپ دے رہے ہیں قائم آل محمد جانتے ہیں یہ فکر ابھی تک نہیں ملی. جس فکر کا دروازہ کھولنے کے لیے آپ ایک سفر کر رہے ہیں پوری دنیا میں, یہ فکر ہمیں نہیں مل سکی. امام زمانہ آپ کی محافظت فرمائے, آپ کا سایہ ہم جیسوں پہ سلامت رکھے, ہمیں آپ سے سیکھنے کی توفیق. میں نے کہا ہم اپنا ارادہ بدل لیں. کربلا میں ہور نے ارادہ بدلا نہیں. شادی ساری زندگی حسین کے پیچھے نماز نہ پڑھنے والا, ارادہ بدلنے کی دیر تھی. ارادت اللہ نے کمال کر دیا. ارادت اللہ نے ہم سب کو اپنا مزاج بدلنا ہے, ہمیں محبت ظاہر کرنی ہے. کیا کہنے, دیکھو ماشاءاللہ تم سب اپنی اپنی جگہ پہ چراغ ہو. ہر بندہ مولا کا چاہنے والا اپنی اپنی جگہ پہ چراغ ہے. چراغ کا کمال ہے لوح دل پہ لکھ لینا. چراغ کبھی بھی اندھیرے کو برا نہیں کہتا, اپنی روشنی دکھاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, اندھیرے کو برا نہیں کہتا, اپنی روشنی دکھاتا ہے. اس کی روشنی سے بجھے چراغ بھی جل جاتا ہے. محبت سے پیش آؤ, بہت محبت کرو. جیسے بھی ہیں علی ولی اللہ, چلو جتنا پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں. کیوں ناراض ہوتے ہو؟ وہ علی ولی اللہ ادھر نہیں پڑھتا, وہ علی کی ولایت کو یوں نہیں مانتا. کسی کا کمال ہے زیادہ ماننا یا کم ماننا؟ نہیں, یہ علی کا کمال ہے, ظرف دیکھ کے اترتا ہے. جی بسم اللہ. اس لیے سختی نہیں ہونی چاہیے. عمار یاسر بسم اللہ ڈنڈا لے کے مسجدوں میں لوگوں کو یاد کراتا تھا. علی کی ولایت یاد ہے؟ ڈنڈا پہ مسجدوں میں تاریخ کا بیان کر رہا ہوں. ڈنڈا کون سا جو ملنگوں کے پاس متاحر کندھا ہلا ہلا کے ایک نمازی کو کہتا تھا علی کی ولایت یاد ہے, علی کی ولایت. ایک تاریخ میں کردار ہے ابو موسیٰ اشعری. پہنچ گیا, اس نے جو ہی سلام پڑھا فوراً پہنچ گیا, کندھا ہلا کے کہتا ابو موسیٰ اشعری علی کی ولایت یاد ہے؟ ابو موسیٰ نے اپنا امامہ پٹکا اوپر کیا, سر کھجا گیا. سر کھجایا نا, اس نے کہا سفید دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا. شادی قیمتی جملے اگر یہ سنبھال گئے تو کمال ہو جائے گی, خدا کی قسم. علی اکبر سفید دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا. ابو موسیٰ اشعری ایسے حیرانی والے عالم, اس نے مطہر نکالا. جو ہی مطہر نکالا مالک آ گئے, امیر کائنات, شہنشاہ ممکنات, سلطان نجف.
अबुल आइम्मा ओके बेशक अल्लाह अकबर वाह वाह बाबा अब्बास शाह जी कभी 4 शबान पढ़ना पड़ा ना आपके इलाके में, फिर इनको बात सुना अल्लाह अकबर शाह जी जो मैंने पढ़ा है हैरान हो गया। बाप भाई अब्बास अली ने कभी हसनैन को बेटे नहीं कहा। क्या बात है, सरकार आ गए। क्या कर रहे हो हमारे यासिर? मौला आपकी विलायत भूल गया, नमाज पढ़ के बैठे, विलायत भूल गया मौला। फरमाते नमाज छोड़ दे। चमन अब्बास बहुत बड़ा जुमला है। मौला फरमाते हैं नमाज छोड़ दे। मौला इतनी बड़ी बात? फरमाते हैं हम कह रहे हैं छोड़ दे। मौला मैं समझा नहीं, ये आप लोगों के लिए भी है दर्स। सरकार मैं समझा नहीं। फरमाते इसने दीन लिया ही इतना जिससे इसकी दुनिया शाह जी कितनी बड़ी बात छुपी है। इसने दीन लिया ही इतना जिससे इसकी दुनिया बस ये कुलिया अपने पल्ले बांध लो। जिसने दीन लिया ही इतना है उससे दुनिया उसकी चल सके, समझ लेना उसके पास विलायत नहीं। मैंने कहा खैर से बादशाह आएंगे, बात बोली तो नहीं, उनका मेरा यकीन है और इंशाअल्लाह हम सब शामिल होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और मेरा दिल मानता है मेरे मादी का बहुत बड़ा लश्कर होना है। बेशक बेशक क्या कहने, वाह वाह। खुदा की कसम मैं अब शाह जी एक जुमला फिर आ गया कहे बगैर। शाह जी इस वक्त रूए जमीन पर ICU के मरीज जिनके गुनाहों का इलाज कहीं ना हो वो मादी करता है। खुशनुदी उज्जत दौरान बुलंद तर सलावत। थक तो नहीं गए? माशाल्लाह माशाल्लाह। वो जमाइयाँ भी कुछ सामने, टाइम रात का है ना, बंदे थक जाते हैं जमाइयाँ। मुझे उन पे भी तरस आ रहा है, वो बेचारे कहेंगे भाई कितो शाह आ गया है। नहीं कहेंगे? दो 4 लम्हे होठ निपटा लिए तो करोड़ वाली बिस्मिल्लाह। मैं आपकी खिदमत में बात मेराज से शुरू किया था, मैंने अब छोड़ दी दरमियान वाली बात, मेराज से शुरू की थी। आप सबको पता है सरकार का अपनी जाती जागीर पे जाना एक दफा नहीं था। क्या बात है, कहते हैं मेराज की कोई कुरान से ठोस दलील दे। कुरान में तो दलीलें काफी हैं, आप पढ़ते स्वभाव के लिए हो ना। पढ़ते ही सवाब के लिए, कुरान तो अक्ल वालों के लिए नहीं। मैंने कहा ढेरों दलीलों में सिर्फ एक दलील देने लगा हूँ। याद है कुरान में है कि एक नबी ने नहीं, नबी के वसी ने पलक झपकते ही तख्ते बिल्कीस मंगवाया था। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। क्या बात है। जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, पलक झपकने में कहाँ वो मुल्क, कहाँ वो एक पलक कैसे होते है, बस
तख्ते बिल्किस आ गया। मैंने कहा जिस मोहम्मद का पसीना जिस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना इसमें आज़म मोहम्मद के सदके उसमें से भी थोड़ा सा रखते हुए हजारों मील की मसाफत को एक सेकंड के भी कई वाले हिस्सों में मंगवा सकता है। मोहम्मद एक लम्हे तेरे मेरे सामने जाहिरन पूरे आसमान की सैर नहीं करता। लॉजिकल एविडेंस दिया मैं बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। इसके लिए शाह जी अशरा चाहिए मिराज को खोलने के लिए। एक जुमला तो था नहीं। हाय हाय सलमान ने पूछी, सलमान को मिराज बताई। जिसने पूछी उसको बताई, कई अरसा बताते रहे। जिस मेराज को मोहम्मद को बताने में इतना अरसा लग जाए वो पलक झपकने से पहले मुकम्मल हो जाए। छोटी सी झलक और बस दुआ, इतना ही काफी समझिएगा। सरकार से किसी ने पूछा, बहुत सारी बातें हैं शाह जी, बहुत बातें, सिर्फ एक जुमला। सरकार ने किसी से पूछा, सरकार आप जिब्राइल आपके साथ गया था? सरकार ने फरमाया बस गया था, साथ नहीं गया था। अली रज़ा सुभान अल्लाह। झूठे तो वैसे लानत अल्लाह में अब्बास दिसाए थे। मैं सोच रहा हूँ ये अली हक नहीं ला रहे, तो क्या खूबसूरत नारा है, अली हक, 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 सरकार वो जिब्राइल आपके साथ गया था, वो मेराज जो आप सुना रहे हैं वो तो सुना रहे हैं, हमें आपने करवा दी। सुभान अल्लाह सुभान सरकार वो अल्लाह। जिब्राइल साथ गया था, फरमाया गया था साथ नहीं गया। सरकार साथ नहीं गया था, फरमाया नहीं मेरी जूती साथ गई थी। ने मोहम्मद को कौन समझा, जिब्राइल को भी पीछे छोड़ रहे। अल्लाह अकबर। अच्छा सरकार क्या क्या हुआ? सरकार ने सबको बताया, सबको बताया। एक को फरमाने लगे, जब हम गए, फरिश्तों ने हमें सलाम किया। अली रज़ा मैं किताब शिया किताबों की जमानत से जुमला पढ़ रहा, मैं देख रहा था कोई ऐसा मजमा मिले तो थोड़ी सी मेरा टच कर, खरीदार बन गया तो वसूल कर। माशाअल्लाह। सरकार फरमाते हैं फरिश्तों ने हमें देखा, रकू वालों ने रकू छोड़ दिया, जो आपके क्या कहने, जो जिस इबादत में था हमारी तरफ मुतवज्जह। जुमला बड़ा कमाल का, दो ही जुमले सुनाने और बस। बिस्मिल्लाह। ये तो फजाइल हैं तो फिर माशाल्लाह चलते रहे। हाय हाय। दो जुमले फरमाए। सरकार फरमाते हैं फरिश्तों ने मुझे गौर से देखा, देख के फरमाया, जरा दिल संभालना, शक में ना पड़ना, वरना मैं रात इधर रहूंगा, सुबह लाहौर से किताब मंगवाऊंगा। वैसे तो नेट मिल जाती है, मसला नहीं है। हो सकता है ना किसी का वो छलक पड़े।
میں شادی کتاب کے جملے، اچھا کتاب بھی بتاتا جو موعظات آل محمد، یہ تو وہ کتاب ہے جو ایک لمحے میں مل جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو ہی ہم گئے فرشتوں نے ہمیں دیکھا، اپنی اپنی عبادت چھوڑ دی۔ سرکار سے سوال کرتے سرکار کو بھی عبادت تو اللہ کے حکم کے پہ کر رہے تھے، سرکار آپ کو دیکھ کے چھوڑ دی، چھوڑنی بھی تو ان کو اللہ کے حکم پہ چاہیے۔ جیسے شاہ جی میں ایک جملہ اور، شاہ جی بہت اہم علی رضا جملہ ہے، سارے کمال بیٹھے ہو جملہ وصول کرنا، میں نے ابھی تک جملہ نہیں کہا، درائی شاہ جی آپ بھی سنیے گا۔ اتنے عرصے سے رولا ڈالا ہوئے دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون دیتے، حسین نے قربانی نماز کے لیے دی، حسین نے قربانی نماز، بھائی نماز کی اہمیت اپنی جگہ، نماز واجب ہے، نماز لازم ہے، نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں، مگر حسین کی قربانی کو نماز سے نہ جوڑو کیونکہ نماز فرو حسین اصل۔ میں نے جملہ جو دینا تھا میں اب دینے لگا ہوں، ایون مجمع میرا ساتھ دینا۔ اگر حسین کی قربانی نماز کے لیے تھی پھر موسیٰ کاظم کی قربانی کس لیے؟ آپ سوچیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی یہ نہ کہ لاہور سے سید ہے اور نماز کے بارے میں نہیں، نماز کی اہمیت اپنی جگہ، بہترین ذریعہ ہے اللہ سے ماضی کا قرب پانے کا۔ ایک ایک کمال چھپا ہے نماز میں، سبحان اللہ۔ قیام کا کیا مطلب، رکوع کا کیا مطلب، سجدے کا کیا مطلب، تشہد کا کیا مطلب، تشہد کے بعد سلام کے بعد پھر جو سلام پڑھتے اس کا کیا مطلب، ایک ایک کمال چھپا ہے نا، نماز نہیں چھوڑنی، لازم ہے، خدا کی قسم صحیح، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ میں تو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں تو لندن بیٹھ کے، مجھے کسی نے کہا جی شیعہ قوم نماز نہیں پڑھتی، میں نے کہا خبردار، میرے مولا کی رعیت کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو، مسجد میں ٹائم نہ ہو، گھروں میں پڑھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں، میں ایسی کام کھا کے بلیم لگاتے میرے مولا کی رعیت۔ میں نے کہا سلام پڑھتے ہیں کیونکہ وہ دیکھیں نا، میں نے کہا ہر چیز میں کچھ نہ کچھ چھپا ہے، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ، مہربانی یار، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ چھپا ہے۔ آخری سلام ہے السلام علیکہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، یہی سے سلام شروع ہوتا ہے نا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ایسے گھومتے گھومتے کربلا، کاظمین، نجف، پھر واپس کعبے۔ اب سلام دیکھیے گا، دیکھنے میں لطف آئے گا۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ رسول اللہ، گھومتے گھومتے ایسے تھے، جو ہی سلام کے آخری سلام پہ آئے السلام علیکہ یا شریف، جھک گئے، مجھے نہیں پتا قائم کون ہے، میں کیا جانوں قائم کون ہے، جو روئے زمین پر رہنے والے کو بھی اپنے نام پہ جھکا دے اسے مہدی کہتے ہیں۔ سلام میں کتنا انسان جھک جاتا ہے، اس وقت تک جھکا رہتا ہے جب تک بادشاہ کے پورے سلام پورے نہ ہو۔ اس لیے بہترین نماز نہ چھوڑا کرو، بلکہ اگر اہل سنت کہتے ہیں ظہر اثر اکٹھے پڑھتے ہو علیحدہ علیحدہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 5 دفعہ مولا کو سلام کرنا پڑے۔
کیا کہنے جناب سبحان لڑنا اللہ نہیں، پہلے بھی لڑ کے وقت ضائع کر بیٹھے ہو. ہائے ہائے جو تمہیں اللہ نے مثبت قوت دی تھی وہ قبروں میں لے گئے ہو. حالانکہ سیدھی ظاہر کرنا چاہیے. واہ واہ ایک بندے کی سمجھ نہیں آتی، وہ کہتا نہیں، حالانکہ اس کے اوپر کئی دلیلیں آ چکی ہیں کٹھے نماز پڑھنے پہ، کئی دلیلیں بھری پڑی ہیں. لیکن اگر فرض پر کوئی بندہ کھڑا بیٹھا ہے، جی آپ کا مذہب حق کا ہے لیکن نماز علیحدہ پڑھو، جی پڑھ لیتے، کوئی بات نہیں، ہم اپنی ماں کو 5 دفعہ پکار لیں گے. کیا بات لیکن جذبات ہر مسئلے کا حل نہیں ہائے ہوتا. ہائے محبت اور مٹھاس کمال ہوتا ہے. اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے شجی، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا کردار اتنا کمال کر لیں، ہمارے انگ انگ سے محبت خوشبو نکلے. کیا کہنے ہمیں نہ کہنا پڑے غلام ہے پنجتن کے غلام ہے. ہمیں نہ کہنا پڑے غیر کہیں غلام ہے غلام ہے. وقت آ گیا ہے نا، ابھی کتنا اور انتظار کرنا ہے. بادشاہ خیر سے اب بہت قریب، ہائے ہائے ابھی کا انتظار ہو بادشاہ کے لشکر کو. انشاءاللہ تھوڑا سا امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا. ایک عرضی کی تھی اطاری صاحب نے، اگر ممکن ہو آپ کے لیے 1 سے 2 جملے سرکار اچھا، سرکار قاسم کے حکم کیا ہے جی. حکم تو پھر ماننا چاہیے. عرض ہے بابا جی بسم اللہ. قاسم کا مطلب ہے اکثر جو آپ کے علماء تعریف کرتے ہیں تقسیم ہونے والا. حقیقت میں نہیں گریہ نہیں کرنا، حقیقت میں قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والا. تقسیم کرتے ہیں ہمیں وہ، واہ واہ واہ. آنکھوں سے آنسو نہ چھلکائیے گا، میں ذرا بات مکمل کر لوں. تقسیم کرنے والا، تقسیم کرنے والا. تقسیم کرنے والا انشاءاللہ. بھئی محترم آپ کے لیے ایک ہی جملہ ہے، میں پھر آگے سفر کروں گا نہیں ہے، صرف ایک ہی جملہ ہے. اللہ کرے آپ کی آنکھیں دیکھیں جب دور رجعت میں قاسم ظالموں کو، منافقوں کو، حاسدوں کو، مشرکوں کو تقسیم کرتا ہوا نظر آئے. رجت کا تو آپ کو پتہ ہے نا، رجت کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ جی بسم اللہ. 2-4 نے سر ہلایا، باقیوں کو بھی تو ساتھ لے کے چلے. ایک دو جملے کہتا جاؤں. بسم اللہ بسم اللہ. ایک دو جملے زیادہ نہیں. رجت کا مطلب ہے رجعہ، پلٹنا، واپس آنا. ابھی 2 جملے معراج کے رہ گئے. میں رجت کیا ہے ذہن میں، معراج کے جملے رہ گئے. وہ آپ بھیج رہے ہیں نا سگنل مجھے، وہ رہ گئے، وہ بس کرتا ہوں. پلٹنا، پھر آنا، دوبارہ اٹھنا، اس کو کہتے ہیں رجعت. رجعت. بسم اللہ. روئے زمین پر جہاں جہاں موالیان حیدر کرار زندہ ظاہراً ہوں گے مگر کردار میں اعلیٰ ہوں گے، اپنے آپ کو بدل لیں گے. وہ ایک لمحے میں بغیر فلائٹ کے کعبے پہنچ جائیں گے. بھائی بسم اللہ، بھائی کیا بات ہے. ایک قدم مالچک ہے، ہاں ایک قدم مالچک میں ہوگا، دوسرا قدم کعبہ. اس کو کہتے ہیں رجعت. اور جب یہاں روئے زمین پر رہنے والے سمجھ جائیں، صرف مولا کو نہ مانے بلکہ مولا کی مانے. دوبارہ یہ دھبے ہٹاؤ، یہ دھبے ہٹاؤ، اپنے کریکٹر سٹرونگ رکھو. لوز کریکٹر نہ ہو. ماشاءاللہ. یہ تم کوئی غلطی کر جاتے ہو نا، وہ کہتے ہیں شیعہ اے گناہ کر دیں، اے خطا کر. آپ کا کیا لگتا ہے؟ بات علی پہ جاتی ہے. ہائے 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 ہائے، بات بادشاہ پہ جاتی ہے. انہی کے چاہنے والے نا شیعہ، علی کے مددگار. بات بادشاہ پہ جاتی ہے. بادشاہ پہ بات نہ جانے دو، مضبوط ہو جاؤ کریکٹر کے.
جو ہو چکی معافی مانگو. تمہارے پاس بہترین ذریعہ ہے علامہ عباس, کیا کہنا ہے؟ جس کے وسیلے سے دعا ارادہ نہیں ہوتی. کیا کہہ سرکار میرا کوئی بھی نہیں, یہ سب رشتہ داریاں ایسے ہی ہیں. سرکار سوائے آپ کے میرا کوئی نہیں. سرکار کریمی فرمائے, احسان فرمائے, میرے اندر بھی حور کی خوشبو ہے. سرکار جو کر بیٹھا اس کی معافی آئندہ نہ ہو, نہیں ہوگا انشاءاللہ. غازی تیرا مرید ہوں, میرے سے بھی وفا کی خوشبو آئے گی. اس سے بڑا جملہ میں کیا عرض کروں. تھوڑا سا کنٹرول تو کرو یار. وہ یار تم خوش نصیب ہو جنہیں علامہ عباس کی زیارت نصیب ہوتی ہے. کتنے ایسے ہیں جو دیکھ کے اندیکھا کر دیتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو علامہ عباس دیکھیں, خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو کربلا کی مٹی دیکھیں, اور بد نصیب ہیں وہ آنکھیں جو غازی کا علم دیکھ کے بھی حرام دیکھیں. کا کیا فائدہ ہے یہ پیغام. کوشش کرو, جو ہو گئی ایک دفعہ مرد بنو, معافی, آگے سفر شروع کرو, پاکیزہ ہو جاؤ. جس طرح بادشاہ تمہیں خدا کی قسم یہ مال چک یا جہاں سے آئے ہو, ایسی مثال بن جاؤ کہ تم بوسٹر بن کے لوگوں کی بند سمیں آن کرو. کیا بات ہے. علی رضا میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا. بسم اللہ. کیا بڑا جملہ. کیا کہنے سید. رجب کہتے ہیں جو زندہ ہو ظاہراً, ویسے مومن مرتا نہیں, ظاہراً زندہ ہو, وہ ان کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی بھرپور مانتا ہو, کردار کا کمال ہو, وہ رجت میں بڑا کام کر سکتا ہے. کیا وہ اگر کہے مولا جو دنیا سے چلے گئے جن کو تیری معرفت نہیں تھی, میں عرض کرتا ہوں ان پہ رحم کر دے. رحم ہو جائے گا, شفقت ہو جائے گی, کریمی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, رجت کا دوسرا مطلب یہ, تیسرا علی رضا, رجت پلٹنا اٹھنا. دوسرا مطلب, تیسرا مطلب اس سے اہم, ذاکر صاحب چھوٹے بھیا دیکھ رہے ہیں, تیسرا مطلب یہ ہے قاسم کا دولہا بن کے دنیا میں آنا. علی اکبر کا سہرے پہننا. میں نے معراج کے 2 جملے دینے تھے, کہتے ہو ٹھیک, نہیں تو میں مسائل شروع کرتا ہوں. بسم اللہ. مسائل پڑھو بس, ذہن بن گئے, معراج پھر کبھی ہے. رجت کا مطلب ہے موسیٰ کاظم کے قاتلوں سے پوچھنا. محمد کا بیٹا ہو, جنازہ مزدور اٹھائے. ذہن تیار ہو گیا بھائی. مطلب شاہ جی, ملعون کو خط لکھا کسی نے, موسیٰ کاظم کی قید دیکھ کے ایک بات سامنے آئی ہے, اگر تم مانے تو ان کو رہا کر دے. یہ جواب میں لکھتا ہے, کیا دیکھا؟ کہا تو نے ایسے کو قید کیا ہے. کہا جو کسی کو کچھ نہیں کہتا, مسلح عبادت پہ رہتا ہے. بسم اللہ. مسلح عبادت پہ رہتا ہے, کسی کو کچھ نہیں کہتا. کبھی کبھی میرا جب جانا ہوتا ہے, میں ایک منظر اکثر دیکھتا ہوں, سلاخیں پکڑتا ہے, پکڑ کے شام کی طرف رخ کرتا ہے, رخ کر کے کہتا ہے, ہائے شام, ہائے بازار, ہائے دربار, پتہ نہیں اس کا شام میں کیا نقصان ہو. ایک دفعہ میں نے یہ بھی سنا ہے, آواز دے کے کہتے ہیں, شہزادیاں یہ میری قید بڑی مشکل ہے, لیکن آپ کے سفر سے مشکل نہیں. اللہ اکبر. فاحشہ عورت, چھوٹا سا واقعہ اور سنو. فاحشہ عورت کو تیار کیا گیا کہ تو جا, الزام لگا, چند لمحے بیٹھ کے واپس آ جا, اتنے پیسے دیں گے. چلی گئی اندر, سرکار کے پاس, سرکار کے سامنے بیٹھی ہے,
سرکار کہتے ہیں سوچ کے الزام لگانا میری وطن پہ 19 بیٹیاں اللہ سوچ کے الزام لگانا میری وطن پہ 19 بیٹیاں. ہمیں پتہ ہے 1000 اشرفیوں کے عوض تجھے ادھر بھیجا گیا. لوگ کہتی ہیں آپ کو پتہ ہے کوئی آپ رسول کے گھر سے ہیں. جب کہا نا رسول کے گھر سے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم تیری جنت کے ضامن ہیں. کہتی ہے پتہ چل گیا آپ کوئی عام ہستی نہیں ہے. وہیں سے دوڑی واہ غربتہ بال کھولے روتی چیختی آئی آ کے کہتی ہے یہ تو نے کیا ظلم کیا ہے لگنا. کہتے یہ کیا ہوا تو گئی تھی الزام لگانے. کہا بھلا قرآن پہ بھی الزام لگانے بھلا قرآن پہ بھی الزام اللہ اکبر. ٹھوکر مارتی ہوں تیری اشرفیوں کو. چلی بس زیادہ نہیں 2 جملے اور پڑھوں گا. تاریخ کہتی ہے اللہ اکبر اور تحقیق کہتی ہے علی رضا جس کو زہر مل جائے نا اس کا دل کرتا ہے میں 2 کام کروں. پہلا دل کرتا ہے جتنا پانی ہو پی جاؤ. دوسرا دل کرتا ہے دل دکھے تو کہنا اللہ جل تمہارے زمانے کا امام کا فرمان ہے شیعو میری درد کے گریا بلند ہو میرے ظہور کی دعا مانگو. دوسرا دل کرتا ہے میرے تڑپنے کی جگہ کھلی ہو. ہائے موسیٰ قادر اللہ اکبر اللہ اکبر. تڑپنے کا جب تڑپتا ہے نا کہتے جگہ کھلی ہو. کیسا قید خانہ تھا. غیر روایت کر گئے کئی سال امام رکوع میں کھڑے. کتنا سخت قید خانہ تھا. رات ہوئی آواز دے کے فرماتے ہیں دروگا میرے زنجیر کھول. دروگا کہتے ہیں کہاں جانا ہے. کہاں گھر جانا ہے. دروگا حیرت سے پوچھتا ہے آپ کا بھی کوئی وطن ہے. سرکار فرماتے ہاں میرا وطن ہے میری بیٹیاں ہے. کہا حکم نہیں. سرکار نے اللہ اکبر پکارا. زنجیر ٹوٹ کے گئے. اجازت امامت سے مولا گھر پہنچے. گھر کے اندر جب پہنچے نا شہزادی پہرا دے رہی ہے. رضا کی ماں پہرا دے رہی ہے. آواز دے کے کہتی ہے خیال سے آنا محمد کا گھر ہے. گھر میں صرف بیٹیاں ہیں آنے والے. گھر میں بیٹیاں ہیں. آواز دے کے کہتے ہیں میرے وقت کی عباس میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. کئی سال ہو گئے تجھے جاگتے جاگتے. میری بیٹیاں کہاں سوئی ہیں. کہاں ابھی سلایا ہے. زمین پہ اینٹوں کو تکیہ بنا کے سو رہے ہیں. سرکار گئے بس میں بہت پڑ گیا. شہزادہ پہنچے. ایک ایک بیٹی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا. ایک ایک بیٹی کے سر پہ پیار کیا. ایک بیٹی کو زیادہ پیار کر پوچھا رضا کی ماں نے آقا ساری بیٹیوں کو پیار کیا ایک کو زیادہ. فرماتے اس کا سفر بہت زیادہ ہے. اس نے تم کی پہاڑیوں پہ سفر کرنا ہے رضا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے. شاہ جی اتنا مسائل میں نہیں پڑھتا. پتہ نہیں کیا راز ہے. مدینے والی آئی بیٹھی ہے. شام والی آئی بیٹھی ہے. بڑا سفر کر کے آئی بیٹھی ہیں موسیٰ کاظم کا پرشہ لینے. چلیے ایک جملہ اور سنو بس اجازت. شہزادی آئے کونین مجھے معاف کرنا آقا زادیاں میری ہمت نہیں پڑتی بھائی مدرسہ مسائل پڑھ لیتی ہے. فضائل پڑھ کے 2 جملے پڑھ کے نکل جاتا ہوں. لیکن اب آ گیا جملہ کہہ بنا رہ بھی نہیں پا رہا. 2 ہستیاں اس گھر کی ایسی ہیں جن کا ماتم ان کی شہادت سے پہلے ہوا. 2 ہستیاں ایسی ہیں. باقی ہستیوں کا ماتم ہوا شہادت کے بعد. کرو سوال سید. پہلی ہستی ہے تمہارا شہزادہ علی اکبر. جو ہی میدان روانہ ہونے لگا بیبیوں نے حلقہ بنایا. واہ محمدہ واہ غربتہ. دوسری ہستی
جو ہی بیٹیوں کے سر پہ پیار کیا نا سرکار نے، بیٹیاں بیدار ہوئی، کھڑی ہو گئی. بابا آخری دفعہ ملنے آئے ہیں. بیٹیوں کا کھڑا ہونا تھا، سر پیٹ کے کہتی ہیں واہ غربتا. روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آگے امت سے پوچھے میرے جد کا قصور کیا تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد.